اب حمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس رحم میں پیدا کیا وہ اس دنیا میں آتا ہے، اور وہ کبھی کوئی بچہ ہوتا ہے، وہ لڑکا ہوتا ہے، کبھی وہ لڑکی ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پر دونوں کی پیدائش پر رد عمل مختلف ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو بیٹی کی پیدائش پر اس طرح خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ اسلامی نقطہ نظر سے آپ یہ بتائیں کہ کیا اس میں کوئی فرق رکھا گیا ہے بیٹے اور بیٹی کی پیدائش کے لحاظ سے؟ جزاک اللہ وسیم صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہے کہ اس نے کیا تخلیق کرنا ہے، آیا لڑکا پیدا کرنا ہے یا لڑکی، اور اس بات کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ان الفاظ سے کیا ہے، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ اَوْ یُزَوِّجُہُم ذُکرانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہ مکمل طور پر میرا اختیار ہے کہ میں جسے چاہوں بیٹیوں سے نوازوں اور جس کو چاہوں صرف لڑکے دوں، اور جس کو چاہوں ملا جلا کے بیٹے بھی دوں بیٹیاں بھی دوں، اور یہ میرا اختیار ہے، میں جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں، بانجھ رکھوں۔ تو اس میں تو سارا معاملہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف خدا تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، اور خدا تعالیٰ سے لڑائی نہیں ہو سکتی، یہ بات تو بہرحال ایک حتمی بات ہے، اور خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہی ہر طرح کی برکات کا موجب ہے۔ وہ لوگ جو بچی کی پیدائش پر غم کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، یا وہ اپنی قوم کے لوگوں سے جو ہے وہ پشیمانی کے طور پر چھپتے پھر رہے ہوتے ہیں، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ دفن کر دیں، قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں سارے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل اس امت پر ایک جو عظیم انعام یا ایک عظیم جو احسان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچی کی بھی حرمت قائم کی ہے، اور بیان یہ فرمایا ہے کہ بچی بھی اسی محبت کی اور شفقت کے لائق ہے جس طرح کہ ایک بیٹا ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ شخص جس کے گھر 3 بیٹیاں ہوں اور وہ تینوں بیٹیوں کی بہت اعلیٰ رنگ میں تربیت اور ان کی تعلیم کا خیال رکھے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے پہننے اوڑھنے کا خیال رکھے، اور لڑکے اور لڑکی میں کوئی تمیز نہ رکھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ ایک صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور اگر 2 ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 ہوں اور اس کی اعلیٰ تربیت کرے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ اور ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ایسا شخص جو اپنی بیٹیوں کی یا اپنی بہنوں کی جن کے والدین نہیں ہوتے ان کی تربیت کرتا ہے، اسی رنگ میں کرتا ہے، اعلیٰ رنگ میں کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، کہاتین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اس طرح سے ایک ساتھ ہوں گے۔ پھر ایک واقعہ ہمیں حدیث میں مذکور ملتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک خاتون آئیں جن کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، اور انہوں نے کچھ عرض کی ہے کہ کچھ اگر ہے تو ہماری ضیافت کریں، تو حضرت عائشہ کے پاس 3 کھجوریں تھیں، تو آپ نے وہ اسے پیش کر دیں۔ انہوں نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، اور جو تیسری کھجور تھی ابھی وہ اپنے منہ میں ڈالنے ہی لگی ہیں کہ بچوں نے مانگ لی، تو ماں نے وہ کھجور جو ہے منہ میں ڈالنے کے بجائے آدھا آدھا کر کے ایک بیٹی کو دے دی اور ایک دوسری بیٹی کو دے دیا۔ تو جب وہ چلی گئی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے ہیں، تو حضرت عائشہ نے کہا مجھے اس بات سے بڑا تعجب ہوا ہے، اس ماں کی جو ممتا دیکھ کر میرا دل بھر آیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ماں جو اپنی بچیوں کے ساتھ اتنا اعلیٰ اور اتنا احسن سلوک کرے، کیا کبھی جہنم کی آگ بھی ایسی عورتوں کو چھو سکتی ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کا ہونا یہ تو خدا تعالیٰ کی نعمت ہے، عورتوں کا ہونا یا بچیوں کے پیدا ہونا یہ بھی خدا تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود 4 بیٹیاں ہوئیں، ان میں سے جو ہر بیٹی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، پیار کا اور ان کے ساتھ رافت کا اور شفقت کے جو ہیں کئی مثالیں جو ہیں وہ ہمیں احادیث میں ملتی ہیں۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں ایک حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے تھے، جاتے تھے، خود آگے بڑھتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑتے تھے، ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے، اور جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھا کرتے تھے اس جگہ پر حضرت فاطمہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ خود اپنے ہی اسوہ سے یہ ثابت کیا کہ بچیاں جو ہیں وہ انتہائی قابل احترام ہیں اور انتہائی محبت کے لائق ہیں۔
ایک بات میرے ذہن میں آئی، پڑھتے ہوئے سامنے بھی آئی، میرا خیال ہے بیان کر دینا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ بیٹی زیادہ رفع نساء ہوگی انسان کے لیے کہ بیٹا۔ اور ایک جگہ پہ تو یہ بھی قرآن کریم کی آیت سے استنباط کیا ہوا تھا ایک بزرگ نے کہ خدا تعالیٰ نے جو فرمایا ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ ممکن ہے کہ ایک چیز جس کو تم برا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو، اور ایک چیز جس کو تم پسند کر رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے ضرر کا موجب ہو۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت میر ناصر نواب صاحب کا۔ انہوں نے جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہیں تو انہوں نے خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں شروع کر دی ہیں۔ تو کسی نے جب یہ پوچھا ہے کہ آپ کے داماد جو ہیں وہ وقت کے نبی بنے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس بچی کے لیے دعائیں شروع کر دی تھی، اور کثرت سے اس کی پیدائش کے فوراً بعد سے میں نے دعائیں کرنی شروع کر دی تھی، اور یہ دعائیں کرنی شروع کر دی تھی کہ خدا تیری نظر میں جو بہترین شخص ہے اس کے ساتھ اس کا رشتہ اور اس کے ساتھ اس کا تعلق قائم کرنا۔ تو بعد میں پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس دعا کو اتنے بہترین رنگ میں قبول کیا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام سے آپ کا رشتہ ہوا ہے۔ تو دیکھیں کیا خدا تعالیٰ نے اس بچی کی قسمت کی ہے کہ اگر لڑکے بھی ہوتے تو شاید وہ اتنا مقام نہ پا لیتے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زوجہ بننے پر خدا تعالیٰ نے آپ کو انعام دیا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً یہ فرمایا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ یہ جو بیٹی ہے یہ تا ابد تک آنے والے جو مسلمان ہیں ان کی ماں قرار دے دی گئی ہے۔ تو اتنا بڑا مقام ہے خدا تعالیٰ نے جو بیٹی کو عطا کیا ہے۔ تو بیٹیاں جو ہیں وہ محبت کے لیے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ شفقت کا سلوک کرنا چاہیے، نہ کہ نفرت کی جائے۔ اور حافظ صاحب جیسے ابھی ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے معاشرے کی، کہ بعض لوگ جو ہیں ابھی بھی ایسا رویہ جو ہم اسلام کی ابتدائی وقت کی یا زمانہ جہالت کی بات کر رہے تھے، ابھی بھی جو ہے بعض لوگ ایسا اظہار کرتے ہیں بیٹی کی پیدائش پر۔ حضرت صاحب نے، حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے، حضور نے 14 نومبر 2008 کو اپنے خطبہ جمعہ میں یہاں بیت الفتوح میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس بات پر بیویوں کی زندگی اجیرن کر دینا کہ تمہارے لڑکیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں، یا لڑکیوں کو باپ کا اس طرح پیار نہ دینا جس کا وہ حق رکھتی ہیں، بلکہ ہر وقت انہیں تانے دینا بچیوں کے دلوں میں بھی باپوں کے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ بعض ایسے معاملات جب سامنے آتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بھی اس زمانے میں ہیں جو بچوں پر اس طرح ظلم کر رہے ہیں، کہ جن کا ذکر پرانے عرب کے جہالت کے زمانے میں ملتا ہے کہ لڑکی کی پیدائش سے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ بس یہ جہالت کی باتیں ہیں، اس سے ہر مومن کو، ہر احمدی کو بچنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت صاحب نے ایک بات بیان فرمائی، حضور نے فرمایا کہ میں ایک فیملی کو جانتا ہوں، احمدی فیملی کو، پرانی بات ہے کہ ان کے لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں، 4-5 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، تو انہوں نے بیٹے کی خاطر دوسری شادی کر لی، تو اس بیوی سے بھی 2-3 لڑکیاں پیدا ہوئیں، تو پھر انہوں نے بیٹے کی خاطر تیسری شادی کر لی، اس سے بھی پھر 3-4 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، تو پھر چوتھی شادی کر لی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں ہی دی۔ آخر جو پہلی بیوی تھی جس سے بیٹیاں پیدا ہو رہی تھیں، پہلا بیٹا جو پیدا ہوا اسی بیوی سے پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جس طرح چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے یہ فرمایا کہ اگر دعا کرنی ہے تو نیک اولاد کی دعا مانگنی چاہیے، نہ کہ انسان اس تخصیص میں پڑے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ جو پسند فرمائے وہ دے دے۔ اور دعا یہ سکھائی قرآن کریم نے کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اے رب مجھے نیک جو اولاد ہے اس میں سے عطا فرما، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائے اس کو شکر کے ساتھ اور اس کے اچھی نیت کے ساتھ، اچھی تربیت کی خاطر جو ہے قبول کر لینا چاہیے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اچھا تحفہ نہیں ہے کہ جو اچھی تربیت کے رنگ میں ایک باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے۔ اس لیے تربیت اور ان کی روحانیت کا خیال رکھتے ہوئے انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔